کریم و رؤوف رسول، رحیم و رؤوف رسول اللہ اکبر رو رہے ہیں۔ آقا امت میں کتنے مہربان ہیں، سرکار امت پر کتنے مشفق ہیں، آقا امت پر کتنی شفقت فرماتے ہیں کہ عورتیں جہنم میں جل رہی ہیں اپنے گناہوں کے سبب سے، اور میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ سید المعصومین تمہارے عذاب کو یاد کر کے روئے، سید المعصومین تمہیں عذاب میں گرفتار کر کے روئے، لیکن میری بہنوں آج اس عذاب کا عورتوں کو خیال نہ رہا، اس عذاب کا عورتوں کو کوئی پاس و لحاظ نہ رہا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیریل دیکھنے کے لیے وقت نکالنے والیوں، کیا کبھی تم نے نماز کے لیے بھی وقت نکالا؟ چغلی اور غیبت کے لیے بیٹھ جانے والیوں، کیا تم نے کبھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کے لیے بھی وقت نکالا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، یاد رکھو تم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کیا اگر میرا اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر ایک انسان کے ایک گناہ کا عذاب ڈال دے تو پوری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کے اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں میں طاقت نہیں کہ میرے اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے، آسمانوں میں طاقت نہیں کہ میرے اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے، زمین میں طاقت نہیں کہ میرے اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے۔ سینہ پہ نازک اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ آئیے اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رہے ہیں، مولا کائنات پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا تو کس حالت میں دیکھا؟ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں 6 گنہگار عورتوں کو دیکھا، میں نے جہنم میں 6 قسم کا عذاب عورتوں پر ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج میں ان 6 عورتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دل کے کانوں سے سننا، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد صرف آپ کو جمع کرنا نہیں، بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں، لوگوں کے سر دکھانا مقصد نہیں، بلکہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے۔ ہمارے قائد محترم نے ہمیں فکر دی ہے، مبلغین کو فکر دی ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا ہے، زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، جس وقت مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں جن عورتوں کو آپ نے عذاب میں دیکھا، 6 گنہگار عورتوں کو آپ نے عذاب میں دیکھا، وہ کس طرح تھی؟ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہے جہنم کے اندر، سر کے بالوں سے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اس عورت کو جہنم کے اندر سر کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے اور اس کی کھوپڑی ایسے ابل رہی ہے، اس کی کھوپڑی ایسے پک رہی ہے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی ابلتی ہے۔ چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی جس طریقے سے ابلتی ہے، جس طریقے سے اللہ اکبر اس کا ابال ہوتا ہے، ویسے اس کا سر ابل رہا تھا اور اس کو بالوں کے ذریعے سے باندھ دیا گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، ایک عورت کو جہنم میں ڈالنا ہی اس کے لیے کافی تھا، اس کو برداشت نہیں ہو سکتا کہ عورت جہنم میں جلے۔ عورت کیا کوئی مرد بھی جہنم میں جلنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک تو جہنم کی آگ، دوسرے اس کے سر کے بالوں سے اس کو باندھ دیا گیا، تیسرا اس کی کھوپڑی ابل رہی ہے، اس کا بھیجا ابل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی کنگھی کرتے وقت کوئی دوسری عورت زور سے تمہارے بالوں میں چھوٹے دانت کی کنگھی کرے تو تمہاری چیخ نکل جاتی ہے۔ اگر بالوں کے اندر لڑ پڑ جائے، بالوں کے اندر گانٹ پڑ جائے اور تم کنگھی کرتی ہو بڑے بالوں میں تو تمہارے بالوں کے تناؤ کی وجہ سے چیخ نکل جاتی ہے۔ اے
خاتون جنت کی کنیزوں، کنگھی کی وجہ سے بالوں سے تمہاری آواز نکلتی ہے، بال اگر تن جائیں، بال اگر کھچ جائیں تو تمہاری آہ نکل جاتی ہے، تمہاری چیخ نکل جاتی ہے۔ جہنم کا عذاب ایک طرف ہوگا، جہنم کی آگ ایک طرف ہوگی، اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں بلکہ بالوں سے باندھ دی جاؤ گی، اسی پر بس نہیں جہنم کی آگ کی وجہ سے تمہارا بیجا کھولنے لگے گا، تمہارا بیجا کھوپڑی کے اندر ابلنے لگے گا۔ سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب عورتوں پر عذاب کی یہ داستان سنی تو اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا جان یہ بتائیں کہ جس عورت کو جہنم میں بالوں سے باندھا گیا، اس کی کھوپڑی ابل رہی تھی اور اس کو جہنم کے اندر جلایا جا رہا تھا، اس عورت کی غلطی کیا تھی، اس عورت کا جرم کیا تھا؟ اس لیے کہ بات عورتوں کے عذاب کی چل رہی تھی۔ سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب سوال کیا تو آقا نے فرمایا، بیٹی جس عورت کو جہنم میں بالوں کے بل باندھا گیا تھا، اس عورت کا جرم دنیا میں یہ تھا کہ وہ دنیا میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتی تو اپنے سر کو کھلا کر کے باہر نکلتی، وہ ننگے سر باہر نکلا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! دنیا کی 2 دن کی نمائش کرنے والیوں، اپنے بڑے بالوں پر اترانے والیوں، اپنے دوپٹے کو مفلر بنانے والیوں، ذرا غور تو کرو، یہ دنیا کی 4 دن کی چاندنی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر رحم کرتے ہوئے، تم پر کرم کرتے ہوئے داستان عذاب کو بیان کر دیا تاکہ امت کی عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ہائے میری قوم کی عورتوں، ہائے میری بہنوں، میری ماؤں، ذرا اندازہ تو کرو، جب تم کو تمہارے بالوں کے بل باندھ دیا جائے گا، کس جرم کی وجہ سے، جس کو تم کبھی گناہ بھی نہیں سمجھتی، جس کو تم کبھی برائی بھی نہیں سمجھتی، جس کو تم کبھی بے حیائی بھی نہیں سمجھتی۔ اللہ اکبر! کوچنگ میں چلی تو دوپٹہ گلے میں لٹک گیا، پارکوں میں گئی تو دوپٹہ گلے میں لٹک گیا، ولیمے میں گئی تو دوپٹہ گلے میں لٹک گیا۔ اے میری بہن، تو اپنے ننگے سر کو جو نمائش کر رہی ہے، آج تو بڑے مزے کے ساتھ اپنے بڑے بالوں کی نمائش کر رہی ہے، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر تجھے سے بڑے بالوں سے باندھا جائے گا، جہنم کے اندر یہی بڑے بالوں سے تجھے باندھ کر لٹکایا جائے گا۔ لیکن اس وقت نہ تیری سہیلیاں تجھے بچانے آئے گی، نہ تیری ماں تجھے بچانے آئے گی، نہ تیری بہنیں تجھے بچانے آئے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو آج سچے دل سے توبہ کر لو اور یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کوئی مرد اب اپنے بالوں کو دیکھ نہ سکے گا۔ ہم دوپٹے کی پابندی کریں گے، ہم سر کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم اسی طرح ہیرو ہیروئن کی نقش قدم پر چلتی رہی، سیریل کی اداکارہ کے نقش قدم پر چلتی رہی، تو یاد رکھنا پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کوئی کہانی نہیں کہ ہنس کے اڑا دو، یہ کوئی قصہ نہیں کہ اس پر اعتراض کر کے گزر جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ بدلو اپنی زندگی کو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں۔ اجتماع میں آپ کو اسی لیے بلایا جاتا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لیا جا سکے، تاکہ تمہیں فکر دی جا سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج بچیاں فیشن کے طور پر دراصل ہیروئن ننگے سر گھوم رہی ہے تو میری قوم کی بچیاں بھی گھوم رہی ہے، اداکارہ سر کی نمائش کر رہی ہے تو میری قوم کی بچیاں بھی کر رہی ہے۔ اے میری بہنوں، جو اداکارہ ہے ممکن ہے اس کا مذہب اسلام نہ ہو، جو ہیروئن ہے ممکن ہے اس کا مذہب اسلام نہ ہو، لیکن میری بہنوں تمہارا مذہب تو مذہب اسلام ہے۔ آپ جانتی ہیں سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ نے اپنے بالوں کی کتنی حفاظت کی۔ ایک مرتبہ مولا حسین سے کسی نے کہا، حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، آپ نے فرمایا سچ کہا، میری ماں اتنی نیک تھی کہ اس کے سر کے بالوں کو کبھی میں نے بھی نہیں دیکھا جبکہ میرا بچپنا تھا۔ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ نظام الدین ابو المعجد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، حضرت بارش دلی میں بند ہو گئی ہے اور بارش ہوتی نہیں ہے، حضرت آپ دعا فرمائے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے دعا کی لیکن
بارش نہیں ہوتی، آپ کرم فرما دے، دعا کر دیں۔ حضرت شیخ ابو المعید نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جو ہے وہ دھاگا نکالا اور دھاگا نکال کر کے کہا اللہ یہ اس عورت کے دوپٹے کا دھاگا ہے، یہ اس عورت کے کپڑے کا دھاگا ہے جس کے جسم کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، اسی کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ باران رحمت کا نزول ہوا اور پورا دلی جل تھل ہو گیا۔ پوچھا گیا اے ابو المعید یہ تو بتائیں کہ یہ دھاگا کس عورت کے کپڑے کا ہے؟ فرماتے ہیں یہ میری ماں کے کپڑے کا دھاگا ہے کہ جس کے جسم کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ مجھے بتاؤ جب عورتیں پارسا ہو جائیں، جب عورتیں اپنے جسم کی حفاظت کریں، جب عورتیں اپنے وجود کی حفاظت کریں، جب عورتیں باحیا ہو جائیں تو عورت کتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ اس کے کپڑے کا دھاگا بھی بارش کے نزول کا سبب بن جاتا ہے، تو اس عورت کے وجود کا عالم کیا ہوگا، اس عورت کے پورے وجود کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے سر گھومنے والی عورتوں کو جہنم کے اندر بالوں کے بل لٹکایا گیا، بالوں سے باندھ دیا گیا، ان کی کھوپڑیاں ابلنے لگی اور ان کو جہنم میں جلایا گیا۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ جس کو زبان کے بل باندھا گیا ہے، جس کی زبان کھینچ لی گئی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں لرز جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے عورت کو دیکھا کہ اس کی زبان کھینچ لی گئی ہے اور اس کو زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر یقین نہیں آتا تو کبھی ذرا اپنی زبان کو کھینچ کر دیکھیں، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو کھینچو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے وہ فرشتے جو جہنم کے اندر اندھے گونگے بہرے فرشتے ہیں، اللہ نے جہنم کے فرشتوں کو آنکھیں نہیں دی ہے، ان کو کان نہیں دیے ہیں، اللہ اکبر، ان کو آنکھ کان اس لیے نہیں دیے گئے تاکہ وہ تمہارے عذاب کی چیخیں نہ سن سکے، تمہارے درد کی چیخیں نہ سن سکے۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو آنکھیں نہیں دی ہے۔ ہم ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ عرف کے اعتبار سے اندھا تو نہیں کہتے، لیکن بغیر آنکھ والے ہیں وہ اور بغیر کان والے ہیں وہ، تاکہ وہ تمہاری چیخ پر ترس نہ کھا سکے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کے بل جو ہے ایک عورت کو لٹکایا گیا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ یہ کون عورت ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت بڑی زبان دراز ہے، یہ عورت بڑی زبان چلانے والی ہے، منہ چلا کر کے یہ اپنے شوہر کا دل دکھاتی تھی، منہ چلا کر کے یہ لوگوں کا دل دکھاتی تھی۔ اللہ اکبر، آج عورتیں کہتی ہے بہن میں تو بڑی منہ پھٹ ہوں، میں تو کسی کو بھی منہ پہ کچھ بھی بول دیتی ہوں۔ او منہ پھٹ بننے والی، ذرا اللہ کے حبیب کا فرمان تو سن۔ اللہ نے زبان دی ہے پھول اگلنے کے لیے، پھول برسانے کے لیے، زبان سے شعلے مت اگلنا ورنہ یاد رکھنا آج اپنی زبان یہ جو کیچی کی طرح چر چر چلاتی ہے، یہی تیری زبان سے قیامت کے دن تجھے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا، تجھے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ میری بہن اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ آج تیری زبان اگر کوئی پکڑ کے کھینچ لے تو تو درد سے چیخ پڑتی ہے۔ وہ فرشتے جن کو آنکھ اور کان قدرت نے نہیں دیے، جب وہ تیری زبان کھینچ کر کے تجھے جہنم کے اندر لٹکائیں گے اس وقت تیرا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے زبان دی ہے اس کا غلط استعمال مت کرو، اللہ نے زبان دی ہے کسی کو زبان سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہو۔ آج تو عورتیں اللہ اکبر زبان سے کسی کو گالیاں دے، زبان سے کسی کی غیبت کرے، زبان سے اللہ اکبر چگلی کرے، وہی تباہی بکے، اللہ اکبر ادھر کی بات ادھر کرے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں اپنی زندگی کو تبدیل کرو، ایک دن مرنا ہے، مرنے کا تصور جو ختم ہو گیا ہے، آخرت کا تصور جو ختم ہو گیا ہے،
وہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، وہ تمہیں برباد کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے، کسی کو ناراض بھی مت کرو۔ جب زبان کھولو تو یہ سوچ کر کہیں یہ زبان تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں یہ زبان تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے۔ آپ جانتی ہے آج عورتوں کا حال کیا ہے، ادھر کی بات ادھر کر رہی ہے، چگلی کر رہی ہے، یہ سب زبان کی آفتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
پیار کی باتیں کر رہا ہے وہ درندہ ہے درندہ، وہ وحشی ہے وحشی، وہ گندا گلیز ہے. اگر اس کے دل میں پیار ہوتا تو وہ تجھے اب کیوں پیار کرتا؟ وہ اپنی بہن کو پیار کرتا، وہ اپنی ماں کو پیار کرتا، وہ اپنی اولاد کو پیار کرتا. وہ ماں سے پیار نہیں کر رہا ہے، تجھ سے پیار کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب جس کے دل میں ماں کا پیار نہیں، تیرا پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ تجھے پھانس رہا ہے جال میں، محبت کا نام دے کر کے تیری آبرو لوٹنا چاہتا ہے، تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے، تیری جوانی کو برباد کرنا چاہتا ہے. لیکن سن لے میری بہن، ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کی حیا ہوا کرتی ہے، اس کی پاکیزگی ہوا کرتی ہے، اس کی طہارت ہوا کرتی ہے، اس کی پاک دامنی ہوا کرتی ہے. عورت کا رنگ کیسا ہو اگر وہ با حیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اکبر، آپ سے باتیں تو اور کرنا تھی لیکن جو ہے وقت ہو چکا ہے، مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے. میں اپنی گفتگو کو نامکمل ختم کرتا ہوں. یہ 3 باتیں جو رہ گئی ہے آپ کبھی پھر یاد دلائیں، ہم انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن انہی 3 باتوں پر آج سے پہلے میری کوئی بہن اگر کسی مرد سے موبائل پر بات کر چکی ہے، خدا کے لیے سچی توبہ کر لے، رب کو منا لے میری بہن، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب تم نے سن لیا. جانتی ہے یہ مردوں کی دیوانگی، یہ مردوں کی مستانگی، یہ دنیا کی رنگریلیاں، یہ دنیا کے آرام، یہ دنیا کی راحتیں، یہ دنیا کی اللہ اکبر چاندنی، یہ چند دن کی ہے میری بہن. ایک دن تمہیں بھی موت آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی موت آنا ہے. سوچو تو مر کے کیا منہ دکھاؤ گی اللہ کو؟ تمہارے گناہ کو کوئی نہیں دیکھتا. موبائل پہ چپ کے بات کرنے والیوں، فیس بک پر چپ کے چیٹنگ کرنے والیوں، واٹس ایپ کا غلط استعمال کرنے والیوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یاد رکھنا جرائم کرنے والی عورتوں کے قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، لیکن جو عورتیں تقوی اختیار کر کے پاک دامنی میں زندگی گزارتی ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے. یاد رکھیے میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری آبرو بڑی قیمتی ہے. میرے رسول نے ایک مسلم بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے مرد تمہاری طرف متوجہ ہو، مرد تمہاری طرف بڑھے، مرد تمہاری طرف آئے. یاد رکھیے اسی لیے تو خوشبودار عطر لگانے کے لیے عورتوں کو منع کیا گیا ہے. عورتوں کا عطر ایسا ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو اور جس کی خوشبو ظاہر نہ ہو. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت خوشبو لگا کر کے نکلی اور اس کی خوشبو فاروق اعظم کے ناک میں آئی تو آپ نے کوڑا اٹھایا، فرمایا اگر اس کے بعد میں نے ایسی خوشبو سونگی گی تو میں تجھے اس کا انجام چکھاؤں گا. عورتیں ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی وجہ سے لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہوں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. اب آپ مجھے بتائیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے انداز سے باہر نکلا کرے کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو. اس کے لیے بہترین برقع ہے. برقع بہترین چیز ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. مگر یاد رکھیں آج کل برقعے بھی ایسے ڈیزائن والے نکلے. برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، برقع صاف سادہ ہونا چاہیے، برقعے پہ کوئی ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ عورتیں اب برقع بھی اتنا فیشن والا پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے، نہ فتنے میں مبتلا ہونے والا بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے. 900 سال پہلے کا دور کتنا حسین تھا. وہ غوث العظم دستگیر کا دور تھا، وہ غریب نواز کا دور تھا. اس دور میں کہاں کی عورتیں ڈیزائن والا برقع نہ پہنے. آج کے برقعے تو اللہ اکبر اتنے بھڑکدار اور اتنے تنگ اور چست ہوتے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے. کہاں کہاں سے کٹا ہوتا ہے، کہاں کہاں بوٹے بنے ہوتے ہیں. یہ برقع ہے یا بلا ہے، یہ برقع ہے یا جال ہے، یہ برقع ہے یا آفت ہے. سن لو میری قوم کی بچیوں، یاد رکھنا اسلام نے برقعے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے پردے کا حکم دیا. وہی برقع جنت میں لے جائے گا جو برقع تمہیں مکمل پردے میں کر لے، اور وہ برقع جو مردوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے وہ برقع تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا، وہ برقع تمہیں جہنم کی آگ میں جلا دے گا. خدا کے لیے چست برقعوں کو ختم کر دو، ڈیزائن والے برقعوں سے توبہ کر لو.
اگر اپنی آبرو بچانا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اگر اس جسم کو کیڑوں کی خوراک قبر میں نہیں بنانا ہے، اس جسم کو بچھوؤں کی خوراک جہنم میں نہیں بنانا ہے، اس جسم کو سانپوں سے نہیں ڈسوانا ہے، تو آج ہی ان تک جو ہے وہ تنگ برقوں سے، چست برقوں سے، ڈیزائن والے برقوں سے توبہ کر لو، رنگین برقوں سے توبہ کر لو، کالے برقے ہوں وہ بھی ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ ایسا پہلے برقے ایسے ہوتے تھے، قریب سے گزرنے والی کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا، بوڑھی جا رہی ہے یا جوان جا رہی ہے۔ آج تو برقے دیکھ کر کے لوگوں کی نیتیں بدلتی ہیں۔ خدا کے لیے ایسے برقوں سے توبہ کرو۔ میں زیادہ گفتگو یہاں تو نہیں کر سکتا، لیکن بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کل تک جو ہوا ہوا، آج سچی توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ گناہ سے توبہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے قائد محترم، عالمی مبلغ اسلام، عطائے حضور مفتی اعظم، داعیہ کبیر حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ جہاں مقرر ہیں، محرر ہیں، شاعر ہیں، وہیں پر وہ سلسلہ قادریہ کے شریکت بھی ہیں۔ اس وقت غروب آفتاب کا وقت ہے، سورج ڈوبنے کا وقت ہے، اور اس وقت توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آئیے ہم سب اپنی امیر کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، غوث العظم دستگیر کے وسیلے سے، اور اب تک کے جو بہنیں جو ہے وہ کسی شیخ طریقت کے ہاتھ پر، کسی سچے پیر کے ہاتھ پر، جب اب تک جو بہنیں مرید نہیں ہو سکی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ مرید ہو جائیں اور سچی توبہ کر لیں۔ اس لیے کہ جس کے ہاتھ پہ، اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کریں گے، وہ جتنا نیک ہوگا اتنی زیادہ ہمیں توبہ کی برکتیں ملے گی، اور سرکار غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونا بھی نصیب ہوگا۔ انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، مرد یا عورت، وہ بھی توبہ کر سکتے ہیں، وہ بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت قبلہ حضور قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت قبلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو توبہ کرائیں گے، حضور غوث العظم دستگیر کے سلسلے میں داخل کریں گے۔ اور غوث پاک کا سلسلہ تو وہ ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، جو میرا مرید ہو گیا اس پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ ہوتا ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی، کہ میرے مرید مت گھبرانا، اللہ اکبر، کیونکہ تیرا پیر عبد القادر جیلانی ہے اور اللہ نے مجھے بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ سب درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا ہوا؟ نماز میں تمام بہنیں، حضرت قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت آپ کو جیسا پڑھاتے ہیں آپ ویسا پڑھیں، اور سچی توبہ کر کر حضور غوث العظم دستگیر کے مریدوں میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی
من من كل کل ذنب ذنب وأتوب إليه واتوب الیہ توبہ کرتی ہوں توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے پچھلے سارے گناہوں سے آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے ہر فرض واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نکلتے ڈوبتے رہے سنی دعوت اسلامی کام کرتی رہے یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اور اجتماع کو کامیاب بنائیں کل کے اجتماع میں حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی بھی تشریف لائیں گے اگر آپ اجتماع سننا چاہتی ہیں تو انٹرنیٹ پہ سن سکتی ہیں